أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک. محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک. محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک. یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے. یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے. یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو. وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو. وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو. اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے. اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے. اللہ کی رحمت کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے. شکر ہے تیرا خدایا میں اس قابل تھا
شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل تھا، اور ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل تھا، خاص اپنے در کر رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کر رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل تھا، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا
میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل تھا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حجاج کرام کی واپسی کا عمل کئی دنوں سے الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور روزانہ کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور کئی ہزار ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ لاکھوں کے قریب لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے گھروں تک صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ایک کو قابلیت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قبولیت کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں قابلیت کہتے ہیں کہ کسی کے اندر کچھ کمال ہو، حسن میں کمال ہو، کسی علوم میں سے کسی علم میں کمال ہو، کسی ہنر میں کمال رکھتا ہو، جمال میں کمال رکھتا ہو، فہم میں کمال رکھتا ہو، عقل میں کمال رکھتا ہو، بصیرت میں کمال رکھتا ہو، حکمت میں کمال رکھتا ہو، تو اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی قابل ہے، اس میں قابلیت ہے۔ اور قبولیت وہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو پسند آ جائے، اسے قبولیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں، وہ اپنے ہر نیک عمل کے بعد قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ جو ہم نے نیکی کی، یہ نیکی آپ کے عرش کے نیچے ہے، یہ نیکی اس معیار کی طرح نہیں ہے جس معیار کی طرح کرنی چاہیے تھی، لیکن یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بیت اللہ آئے، ساری رات بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آتے ہیں اور تہجد میں اللہ سے کہتے ہیں، یا رب ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، کہ پروردگار اب بھی میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، اب بھی میں تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اسی لیے جتنے بھی نیک لوگوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی، تو ان نیک لوگوں کی صفات کے آگے اللہ نے کہا کہ وہ نیکی بھی کرتے تھے اور ساتھ میں استغفار بھی کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ نے کہا میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے رات بھر کھڑے ہوتے ہیں اور رات بھر اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روتے ہیں، لیکن جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ نے کہا وہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری اس عبادت کے اندر کمی کوتاہی یقیناً ہوئی ہوگی، یا اللہ تو اسے معاف فرما۔
اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اس پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو کہ اگر اس نماز میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ اور یہ استغفار اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اے نبی اب آپ استغفار کیجئے، اب آپ اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے۔ تو جتنے بھی حجاج کرام تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان سب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اللہ سے استغفار کریں اور یوں کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ جس طرح حج کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم حج نہ کر سکیں، یقیناً ہمارے اس حج کے اندر کمی کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی، تو اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری ان کمی کوتاہیوں کو دور کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد استغفار کیا جائے، اور پھر حج جیسی عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کے بعد بھی بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، حجاج اکرام کو کہا کہ جب تم عرفات سے نکل جاؤ تو عرفات تو الحج عرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، عرفات میں جو حاجی پہنچ گیا تو اللہ نے تو اس کی مغفرت کر دی، عرفات کے اندر آنے والا حاجی اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، تو عرفات سے نکلنے کے بعد وہ حاجی کہ جسے اللہ نے بخش دیا، جس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، کہاں یہاں سے نکلنے کے بعد بھی واستغفر اللہ استغفار کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد بھی استغفر اللہ کہو، اس لیے کہ یہاں پر بھی تو نیک عمل کیا، یہاں پر بھی تو حج کر لیا، لیکن اس میں بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ تو حجاج کرام سے درخواست ہے کہ صبح اور شام روزانہ 100 مرتبہ استغفار ضرور کیا کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ، ان کلمات کا روزانہ کثرت سے ورد کیا کریں، اور اللہ رب العزت سے قبولیت مانگیں کہ یا اللہ ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے یہ حج کیا، یا اللہ اس حج کو اب تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اب اس حج کو قبول فرما۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، کچھ نیک لوگ ایسے تھے کہا کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تو اسے معاف فرما اور ہمیں قبول فرما اس رمضان کو۔ تو وہ نیک لوگوں کی صفات تھی کہ وہ اللہ سے قبولیت اس نیک عمل کے بعد مانگا کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ہر آن ہر گھڑی اللہ سے قبولیت مانگے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں بلایا تو وہاں اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ قابلیت پہ آج تک کسی نے حج نہیں کیا، بلکہ حج جیسی عظیم عبادت یہ قبولیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر کسی میں قابلیت کی وجہ سے حج کرنا ہوتا تو آج دنیا کے سارے مالدار حاجی ہوتے، لیکن یہ قبولیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے جسے قبول کرنا ہوتا ہے اللہ اسے اپنے در پہ بلاتا ہے، اور جسے اللہ اپنے در پہ بلاتا ہے تو میزبان مہمان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو عطا کروں، تو اللہ عطا کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو قبول کیا جتنے بھی حجاج کرام آئے ہیں، لیکن اب بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اب بھی خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ عبادت تو کر لی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس عبادت کے بعد ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے،
ہمارے اندر یہ اخلاص ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ یہ حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے اس عظیم عبادت کے اندر ریاکاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر اور جب بھی نشست ہو دوستوں کے اندر تو فلاں اپنے اس حج کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے یہ عمل کیا، تو اس عمل کو ضائع کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے اخلاص بھی مانگیں کہ اللہ یہ عمل ہو گیا، یہ عمل ہم نے کر لیا اور آپ کی توفیق سے ہوا، اب ہمیں اخلاص بھی عطا فرما، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حج کی اگر روح کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اس حج پہ جب حاجی کو بلاتا ہے تو اللہ بلانے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس حاجی کا عقیدہ درست ہو جائے، اس حاجی کا عقیدہ بہترین ہو جائے، وہ عقیدہ ہو جائے جو عقیدہ اللہ کو پسند ہے، وہ عقیدہ اس حاجی کا ہو جائے جو عقیدہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ چنانچہ اگر حاجی یہاں سے جاتا ہے تو جب وہ نیت کرتا ہے تو نیت میں بھی اللہ نے اس حاجی کے عقیدے کو بتایا کہ اپنا عقیدہ درست کر لو تب میرے در پہ آؤ۔ چنانچہ کہا کہ جب تم نیت کر رہے ہو تو یوں کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کو شرک سے بڑی نفرت ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حاجی آ رہا ہے اس حاجی کا عقیدہ پاک اور صاف ہو جائے اور اس کی زندگی میں اب اور آئندہ زندگی میں یہ شرک کبھی نہ کرے، شرک سے یہ دور رہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے جب حاجی کو کہا کہ نیت کرو تو یہ تلبیہ پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اسے بار بار پڑھنے کا حکم دیا تاکہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جب یہ حاجی نیت کرتا ہے تو نیت سے پہلے اسے حکم دیا کہ تم 2 رکعت نفل پڑھو احرام کی نیت سے، اور ان 2 رکعت کے اندر بھی پہلی رکعت میں کہا کہ مستحب یہ ہے یہ سورت پڑھو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ وہاں بھی کہا کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہاں بھی اس حاجی کے عقیدے کو اللہ نے درست کیا۔ پھر اس کی نیت میں بھی اللہ نے کہا تلبیہ پڑھتے رہو، وہاں بھی اس کے عقیدے کو درست کیا۔ پھر جب یہ حاجی آیا اور یہ مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے طواف کا ارادہ کیا تو طواف کے اندر بھی کہا کہ یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ اللہ کی تعریف کے گن گائے، اللہ کی توحید کے گن گائے کہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہا کہ یہ طواف کے اندر اس کلمے کو پڑھو۔ پھر جب اس نے طواف مکمل کر لیا تو کہا کہ 2 رکعت اب یہ واجب الطواف پڑھیں۔ ان 2 رکعت کے اندر بھی کہا کہ مستحب یہ ہے پہلی رکعت میں وہی سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے اس حاجی کے عقیدے کو درست کیا۔ پھر یہ حاجی صفا مروہ پہ آیا کہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے تو صفا مروہ کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ تم یہ چھوٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو وہاں بھی اللہ نے کہا کہ اس حاجی کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ شرک سے بیزاری کا اظہار کریں، تو وہاں بھی اس کو حکم دیا کہ یہ یہاں پر صفا مروہ میں بھی یہ اللہ کی توحید کے گن گائیں لا شریک لہ لا شریک لہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ حاجی حج کے لیے
احرام باندھتا ہے تو حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد یہ مینا آتا ہے، مینا آنے کے بعد یہ عرفات جاتا ہے، تو عرفات میں بھی اسے حکم دیا کہ یہ 100 دفعہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ اسے کہا سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حاجی حج کے لیے آ رہا ہے یہ خالی حج نہ کریں بلکہ حج کے ساتھ یہ اپنے عقیدے کو بھی درست کریں، یہ اپنے عقیدے کو بھی صاف کر لیں، اپنے عقیدے کو بھی پختہ کر لیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد وہ کلمات دہرا دیے تاکہ اس کے دل و دماغ پر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ ہی دینے والی ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر حاجی بھی یہ حج کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اگر حاجی بھی حج کرنے کے بعد اور لوگوں سے مانگتا پھریں اور چیزوں کو حاجت روا سمجھیں تو پھر اس کے حج کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کے حج کے عظیم جیسی عبادت کا کیا فائدہ۔ تو حاجی کی اللہ رب العزت نے عقیدے کو درست کیا، اور پھر حج کرنے کے بعد جب یہاں اپنے مقام پر ہم آئیں تو حج مبرور کی علماء نے کچھ علامات لکھی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر گناہ نہ ہو، یہ حج مبرور ہے۔ بعض علماء نے لکھا حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر کثرت سے سلام کیا جائے، جس حج کے اندر لوگوں کو کھانے کھلائے جائے، یہ حج مبرور ہے۔ لیکن اکثر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس آدمی کی پہلی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، یہ حج مبرور ہے، کہ اس کی بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی ہو، اس کی جو بعد والی زندگی ہے پہلی زندگی سے بہترین ہو جائے۔ اگر پہلے جماعت کی نماز کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، اب بعد والی زندگی میں وہ جماعت کی نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اگر پہلی زندگی میں سنتوں کی پابندی نہیں تھی، اب بعد والی زندگی میں وہ سنتوں کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اگر خواتین پہلی زندگی میں پردے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھیں، اب بعد والی زندگی میں خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ آدمی پہلی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب حج کے بعد یہ زکوٰۃ بھی دینے والا بن جائے، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اور اس کے قریبی جو لوگ ہو وہ واقعی دیکھ کر کہیں کہ یار یہ حاجی بن کر آیا ہے، یہ تبدیل ہو کر آیا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنی اولاد کے لیے کہیں ہم نے اپنی اولاد کو حج پہ بھیجنا ہے، کہ ہماری اولادیں جو ہم اپنی اولادوں کو بھیجیں گے تو ہماری اولادیں بھی اس آدمی کی طرح، اس نوجوان کی طرح تبدیل ہو کر آئیں گی، ہماری اولادوں کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی، ہماری اولادیں بھی سنت کی پابندی کرنے والی بن جائے گی۔ اگر حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے تو اس کا یہ حج مبرور ہو چکا ہے۔ اور حج مبرور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور جس کا ہو جائے اللہ انہیں جنت ہی نصیب کرتا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت جتنے بھی حجاج کرام تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی آ رہے ہیں، اللہ ان تمام حاجیوں کا حج مبرور بنائے، ان تمام حجاج کرام کا حج قبول فرمائے، اور ہم سب کے آنے والی زندگی کو ہم سب کی پہلی زندگی سے بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نعت کے 2 اشعار پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مستر ٹھہر جایا، دل مستر
ٹھہر جایا میرے غم خوار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملغوز خاطر رکھ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملغوز خاطر رکھ جہاں پر دو جہانوں کے جہاں پر دو جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں وہاں کا روضہ اقدس بڑی ہی شان والا ہے وہاں کا روضہ اقدس بڑی ہی شان والا ہے جہاں پر آقا مدنی جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں جہاں غرابتے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی جہاں غرابتے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی اگرچہ وہ مدینے میں اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں www.darsequran.com